بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی پیارے دوستو، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی ایک بار درود پاک پڑھ لیں، پھر ہم انشاءاللہ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم قصہ اصحاب-ے-کہف کا انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھیں گے، تو چلو پیارے دوستو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ ملک روم میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی سلطنت دے رکھی تھی اور فوج و لشکر بہت کثیر تعداد میں تھا۔ اتفاقاً ایک روز کسی قاصد نے آ کر اس بادشاہ سے کہا، فلاں بادشاہ تیرے ساتھ لڑنے کی تیاری کر رہا ہے اور اپنی کثیر تعداد میں تیرے مقابلے کے لیے آنا چاہتا ہے۔ اس خبر کو سن کر روم کا بادشاہ دقیانوس اشتعال میں آ گیا اور اپنی تمام فوج و لشکر لے کر اس دشمن کے مقابلے کے میدان میں جنگ میں کود پڑا، اور وہ بادشاہ جو اس پر چڑھائی کرنے آیا تھا آخر کار وہ دقیانوس بادشاہ کے ہاتھ سے مارا گیا، اور اس کے جتنے بیٹے تھے وہ سب کے سب گرفتار ہوئے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس بادشاہ کے 6 بیٹے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ 5 بیٹے تھے۔ بادشاہ روموں دقیانوس نے سب کو اپنی خدمت خاص میں رکھا، صرف ان میں سے ایک کو عہدہ جائے ضرورت کا دیا تھا۔ جب بادشاہ دقیانوس جائے ضرورت کو جاتا تو اس سے آبدست کروا لیتا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ وہ ایسا جوان فربہ موٹا تھا کہ اس کا ہاتھ جائے مقعد پر نہیں پہنچتا تھا، بڑا عظیم البدن تھا۔ اور یہ بھی بعض مورخین لکھتے ہیں کہ وہ ملعون خدائی کا دعویٰ بھی کرتا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان شہزادوں کو خطاب اصحاب-ے-کہف کا دیا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوی الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہی لنا من امرنا رشدا۔ اس کا ترجمہ ہے، کیا تو خیال رکھتا ہے کہ غار والے اور کوہ والے ہماری قدرتوں میں اچنبھا تھے؟ جب جا بیٹھے وہ جوان اس کوہ میں، پھر بولے، اے رب دے ہم کو اپنے پاس سے مہر اور بنا دے ہمارے کام کو درست۔ یہی شہزادے مذکور سب کچھ تدبیر اور حیلہ کرنے لگے کہ کیونکہ اس ظالم بدبخت کے ہاتھ سے ہم خلاصی پائیں اور خدا کی عبادت کریں۔ ایک روز دقیانوس اپنی جائے ضرورت کو گیا تھا، اور غلام کو جس نے اس کام کے واسطے خادم مقرر کیا تھا نہ پایا کہ اس کی مقعد کو دلائے۔ تب اس ظالم ملعون نے خفا ہو کر حکم دیا کہ اس کے سب بھائیوں کو 100 درے مارے جائیں، اور ان کو تاکید کر دو کہ آئندہ کبھی ایسا نہ ہو پائے، اور آئندہ سے اپنے کام پر برابر حاضر رہیں اور اپنے کام سے غفلت نہ ہونے پائے۔ اس حکم کو سننے کے بعد وہ شہزادہ کو جس کا عہدہ جائے ضرورت کا تھا، جب رات ہوئی تو سب بھائیوں کو لے کر بیٹھا۔ وہ سب کو ایک جگہ اکٹھا ہو کر صلاح مشورہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ ملعون ہم کو ہر روز ستاتا ہے اور خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور سب سے اپنے کو سجدہ کرواتا ہے۔ اب ہم کو واجب ہے اس کی خدمت کرنے سے بار رہیں اور یہاں سے کسی طرف نکل جائیں اور اپنے خالق و ارض و سما کی عبادت کریں جو آخرت میں ہمارے مرنے کے بعد کام آئے۔ یہ بات ایک بھائی نے اپنے مشورے سے بتائی تھی
سب بھائیوں نے اس بات کو بصر و چشم قبول کیا اور کہا کہ بھائی بات تو بڑی اچھی ہے جو تم کہتے ہو، اب کسی صورت و تدبیر سے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ تب باقی بھائی بولے کہ ایک تدبیر ہے کہ وہ ملعون میدان میں چوگان کھیلنے کو جائے تو ہم کو بھی لے جائے گا، جب ہم لوگوں کو کھیلنے کو کہے گا تب ہم لوگوں کو ایسی چستی و چلاکی سے چوگان کھیلنا چاہیے کہ وہ خوش ہو جائے اور تعریف کرنے لگے۔ جب شام قریب ہوئی تب میں چوگان میدان سے باہر پھینکوں گا، اس وقت تم لوگ بھی میرے پیچھے میدان سے باہر نکل آنا اور سب ایک جگہ جا کر میلے اور پرانے کپڑے پہن لینا اور پاؤں پاؤں چلے جانا، اس طرح سے ہم کو دیکھے گا بھی نہیں اور ہم لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ سب بھائیوں نے اپنا ارادہ مضبوط کر لیا اور عزم بالجزم اپنے حصول و مقصد میں لگ گئے۔ دوسرے دن دقیانوس بادشاہ کے پاس سب حاضر ہوئے اور اپنے اپنے عہدے پر جا کر کھڑے ہوئے، اور وہ ملعون تخت شاہی پر بیٹھا خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ لعنت اللہ علیہ اتفاقاً اسی وقت ایک بلی بالا خانے پر سے اس کے پاس اچانک آ گری۔ اس کے گرنے سے وہ ملعون چونک پڑا اور بہت ڈرا۔ تب وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ اگر یہ ملعون خدا ہوتا تو بلی سے کیوں ڈرتا؟ معلوم ہوتا ہے یہ مردود جھوٹا ہے اور دعویٰ اس کا باطل ہے۔ اسی گھڑی ایک شیطان بصورت انسان اس کے آگے آ کر کہنے لگا، اے ملعون، اگر تجھ کو خدائی کا دعویٰ ہے تو ادنا ترین ایک زیرو جانور مکھی ہے، اس کو تو پیدا کر، تب ہم جانیں گے تیرا دعویٰ حق ہے۔ اس مردود نے ایک بہانہ کر کے کہا کہ ایسے بد جانور کو ہم پیدا نہیں کرتے۔ شیطان بولا، خدا نے تو اس کو پیدا کیا ہے، البتہ کچھ حکمت ہوگی۔ وہ ملعون بولا، اس میں کیا حکمت ہوگی؟ اس کے جواب میں شیطان بولا، خدا نے اس کو پیدا کیا ہے، البتہ کچھ حکمت ہوگی۔ وہ ملعون بولا، اس میں کیا حکمت ہوگی؟ اس کے جواب میں شیطان بولا، جب تو جائے ضرورت پر جا بیٹھتا ہے، وہ مکھی تیری گندگی میں بیٹھ کر اپنے ہاتھ پاؤں میں نجاست آلود کر کے تیری داڑھی پر جا بیٹھتی ہے، یہ بھی ایک کار حکمت ہے۔ کہہ کر وہ شیطان غائب ہو گیا اور وہ ملعون یہ سن کر بہت شرمندہ ہوا۔ پس دوسرے دن دقیانوس چوگان کھیلنے کو میدان میں گیا اور ان شہزادوں کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ پس جب وہ میدان میں پہنچ گئے تو چوگان کا کھیل کھیلنے لگا۔ دقیانوس اس شہزادوں کے کھیل سے بہت زیادہ محظوظ ہوا اور بولا، صبح کو تم سب کو خلعت دے کر خوش کروں گا۔ جب شام ہوئی اور دن بھی آخر ختم ہو ہی گیا، شہزادے اپنے مشورے کے مطابق چوگان میدان سے پھینکے گلے اور آہستہ آہستہ کھیلتے ہوئے دور تک نکل گئے۔ دقیانوس ان لوگوں کو کھیل میں مشغول چھوڑ کر اپنے محل کی طرف چل دیا اور وہ شہزادے سب فرصت کمال پا کر خدا کو یاد کر کے وہاں سے نکل پڑے۔ میدان کی طرف گھوڑا اٹھا کے رات ہی رات چلے گئے۔ جب صبح ہوئی اپنے گھوڑوں کو چھوڑ کر کسی شہر کے کنارے جا پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ چند آدمی پاسبان بکری وغیرہ کے تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ وہ سب کہنے لگے کہ اے عزیزو، تم کہاں جاتے ہو؟ تو انہوں نے ان کو جواب دیا کہ ہم لوگ خالق ارض و سما کی طلب کو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کیسا ہے؟ جیسے تم لوگ چاہتے ہو۔ تو وہ بولے کہ خدا زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ سب کا پروردگار ہے، تمام کائنات کو ملک عدم سے ملک وجود میں لانے والا وہی خدا ہے۔ پس ان سب باتوں سے وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ سب لوگ کچھ کہتے ہیں۔ تب وہ بھی اپنا پاسبانی چھوڑ کر شہزادوں کے ساتھ چل ملے اور ان کی صحبت اختیار کر لی، اور ایک کتا بھی ان کے ساتھ تھا، وہ بھی انہوں نے ہمراہ لیا۔
شہزادے ان لوگوں سے بولے کہ تم لوگ اس کتے کو واپس کر دو تو بہت اچھا ہے، ورنہ ہمارے ساتھ رہے گا تو کبھی بھونکے گا اور اس کی آواز سن کر لوگ ہم کو آ پکڑ لیں گے۔ ان شہزادوں کے کہنے سے ان پاسبانوں نے اپنے کتے کو مارا پیٹا اور یہاں تک کہ اس کے ہاتھ پاؤں بھی توڑ ڈالے اور سارا بدن اس کا زخمی کر دیا، تو بھی اس کتے نے ان لوگوں کا پیچھا نہ چھوڑا۔ آخر وہ کتا بھی ان لوگوں کے ساتھ رہ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی سکھائی تو کتے نے کہا، اے یارو مجھے مت مارو، تم جس کے بندے ہو میں بھی اسی کا فرما بردار ہوں، اور تم جس کو یاد کرتے ہو میں بھی اس کو چاہتا ہوں، لہٰذا مجھ کو بھی تم اپنے ہمراہ لے چلو۔ پس کتے سے یہ باتیں سن کر اصحاب کہف کو ترس آ گیا اور اسے پیار کر کے اپنے ہمراہ لے چلے۔ تمام دن چلتے چلتے جب صبح نمودار ہوئی تو ایک پہاڑ کے اندر کھو میں جا گھسے اور بولے، یہاں ذرا سا دم لینا چاہیے کہ رات ماندگی دور ہو جائے۔ آخر وہ ٹھہر گئے اور آرام کرنے لگے، اور وہ اسی آرام کی رات میں تھے کہ نیند کا غلبہ ہوا اور وہ سو گئے۔ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين احصى لما لبثوا امدا۔ اس کا ترجمہ ہے، جب وہ جا بیٹھے وہ اس کھو میں، پھر وہ بولے، اے رب دے ہم کو اپنے پاس مہر اور بنا دے ہمارا کام۔ پس پردہ ڈال دیا ہم نے اوپر کانوں کے ان کے، یعنی سلا دیا ہم نے ان کو بیچ غار کے کئی برس گنتی کے، پھر اٹھایا اور ہم نے ان کو وہ معلوم کریں کہ ہم دو فرقوں میں سے کس نے کس نے یاد رکھی ہے جتنی مدت وہ سوئے رہے تھے۔ الغرض دقیانوس نے اس کھیل کے میدان میں ان شہزادوں کو نہ پا کے بہت تعصف ہوا اور فوراً ہی اپنے ہوشیار چند سوار کو ان کے پیچھے دوڑایا۔ تجسس کرتے ہوئے اسی کھو کے پاس جا پہنچے اور خدا کے فضل و کرم سے اس غار کا منہ بھی چیونٹیوں کے سوراخ جیسا بن گیا، اور وہ سوار اس پر برابر تلاشی کرتے رہے لیکن ون کا نام و نشان نہ پا سکے۔ آخر مجبور واپس چلے گئے، اور بعض روایت میں یوں ہے کہ اس کھو کے کنارہ پر ان سب کو مردہ پایا تھا اور وہ لوگ اسی کھو میں ڈال کر چلے آئے تھے، اور اسی دن سے ان سب کا نام و لقب اصحاب کہف ہے۔ اور بعضوں نے اس روایت کو یوں بھی بیان کیا ہے کہ وہ بادشاہ کے بورجیک کے بیٹے تھے، اور بعض ان میں نابنائی کے بیٹے تھے، اور بادشاہ دقیانوس نے ان میں سے ایک کو جادو سیکھنے کو جادوگر کے پاس وہ بھیجا تھا۔ ایک دن اس لڑکے کی اثناء راہ میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی۔ راہب نے اس لڑکے سے پوچھا، تم کہاں جاتے ہو؟ وہ بولا، میں جادو سیکھنے جاتا ہوں۔ راہب بولا، بیٹا جادو سیکھنا تو کفر ہے، تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو وہ راہب کے کہنے سے خدا کے فضل و کرم سے اسی وقت ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ بادشاہ دقیانوس نے اس بات کو سن کر بہت خفا اور اس لڑکے کو پھانسی دینے کا حکم دیا۔ روایت میں ہے کہ اس لڑکے کے 5 مرتبہ سولی پر چڑھایا تو بھی نہ مرا اور اللہ کے فضل سے سلامت رہا۔ آمنت برب العالمین کہا۔ اس کو بادشاہ دقیانوس نے قید شدید میں رکھا۔ اس کے ہم جنس اور 5-6 لڑکیاں دقیانوس بادشاہ کے ملازم تھے۔ اس نے باہم مشورہ کر کے کسی ہیلا سے اس کو قید سے چھڑا لیا، اور اس کے بعد وہ متفق ہو کر اس ظالم بادشاہ کے قبضہ سے اس شہر سے باہر خدا کی عبادت کو نکلے اور ایک پہاڑ کی طرف چلے گئے، اور وہاں جا کر ایک کھو میں بیٹھ گئے اور وہیں سو گئے، اور ان پر خدا کی طرف سے ایسی نیند ڈالی گئی کہ وہ تقریباً 300 برس تک سوئے رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ ترجمہ، اور وہ اس کھو میں سوتے رہے 300 برس اس اصحاب کہف کے نام میں، اور ان کے اعداد میں بہت اختلاف ہے، یہ سب کے سب
اہل روم تھے اور ان کا غار ارض میں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں تھے، اور قاموس میں لکھا ہے کہ ابن قتیبہ نے روایت کی ہے کہ اصحاب کہف کا دین و مذہب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، فقط وہ لوگ صرف توحید پر قائم تھے اور وہ کسی نبی کی شریعت کے ساتھ منسلک نہیں ہوئے، مگر جس نے ان کی خبر پائی معتقد ہوئے اور ان کے پاس مکان و زیارت بنا دیا وہ نصارہ تھے، اور نام ان کے یہ تھے کم سلیمنا یملیخا، اور ایسے کر کے ان کے یہ نام تھے، اور 8واں ان کا کتا تھا اور اس کا نام قطمیر تھا۔ قاموس میں یہی لکھا ہے، لیکن شمار ان کا سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کتنے آدمی تھے، اس واسطے ان کے اعداد و شمار میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے، بمصداق کے آیات مذکورہ کے قولہ تعالی سیقولون ثلاثۃ بہم کلبہم خامس ویقولون خمسہ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ منہم کلبہم قل ربی عالم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل۔ اس کا ترجمہ ہے البتہ کہیں گئے وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے، اور یہ بھی کہیں گے کہ وہ 5 اور چھٹا ان کا کتا ہے، بغیر دیکھے نشانی کے پتھر چلانا، اور بھی کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا تھا۔ تو کہہ اپنے پروردگار میرا خوب جانتا ہے کہ کتنے آدمی ان کے ہیں، کچھ صحیح خبر ان کی نہیں رکھتے مگر تھوڑے لوگ۔ جب وہ لوگ 300 برس کے بعد نیند سے بیدار ہوئے، اصحاب کہف آپس میں پوچھنے لگے کہ ایک دوسرے سے، چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاكُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ اس کا ترجمہ ہے اور اسی طرح ان کو جگا دیا ہم نے، پھر وہ آپس میں پوچھنے لگے، ایک بولا ان میں کہ کتنی دیر سوتے رہے تم؟ وہ بولے کہ ہم سوتے رہے 1 دن یا اس سے بھی کم۔ پھر کہنے لگے کہ تمہارا رب بہتر جاننے والا ہے کہ جتنی دیر تم لوگ اس غار میں رہے، اب تجھے بجوا اپنے میں سے ایک کو یہ اپنا روپیہ لے کر شہر کو جائے اور وہاں سے کوئی کھانا پکیزہ لے آوے، اور نہایت ہوشیاری سے جائے اور اپنا بید بھی کسی کو نہ بتائے اور نہ اپنی رہائش کی خبر کسی کو بتائے، چونکہ وہ تقریباً 300 برس تک نیند سے بیدار ہوئے تھے۔ تو تمام اصحاب کہف پر بھوک کا غلبہ تھا۔ ان میں سے یملیخا کو شہر میں روٹی لانے کو نان بائی کی دکان پر بھیجا، اور اس کے پاس دینار دقیانوس بادشاہ کی حکومت تھا۔ دہی لے کر وہ روٹی لینے کو گیا۔ روٹی والے نے یملیخا سے پوچھا کہ میاں یہ دینار کہاں سے لائے ہو؟ کیا تم نے کوئی گڑا ہوا دفینہ پایا ہے؟ کیونکہ میں تو اس دینار پر دقیانوس بادشاہ کا نام دیکھتا ہوں، وہ اس بادشاہ کو تو کرنوں ہوئے گزرے ہیں، اور وہ تو کبھی کا مر چکا ہے، اور اس کا تو نہ کوئی نام و نشان بھی نہیں۔ اب تم ایسا کرو کہ مجھے بھی اس کا کچھ حصہ دے دو، ورنہ میں تجھے موجودہ بادشاہ کے حضور لے جاؤں گا، اور وہ دیکھتے ہی تم سب سے روپیہ سارا چھین لے گا۔ آخر مجبور ہو کر یملیخا نے اس سے اپنا سارا قصہ بیان کیا۔ یہ سنتے ہی بہت سے آدمی ایک جمع کر متمجہ ہوئے اور یملیخا کا قصہ سننے لگے، یہاں تک کہ یہ خبر موجودہ بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ بہت عدل مزاج تھا، اس نے یملیخا کو اپنے حضور میں طلب کر لیا اور یملیخا سے اس کی گزری ہوئی ساری حقیقت پوچھی۔ بادشاہ کے پوچھنے پر یملیخا نے کہا کہ ہم لوگ کئی آدمی ہیں اور بادشاہ دقیانوس کے ظلم سے بھاگ کر فلانے پہاڑ کے کوہ میں جا رہے ہیں، اور بعد ایک مدت کے ہم لوگ اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو بھوک سے بےتاب ہوئے اور برداشت نہ کر سکے، اور باقی لوگوں کو وہیں بٹھا کر میں اکیلا روٹی لینے کے واسطے شہر آیا ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت متعجب ہوا اور علماء تواریخ جاننے والوں کو بلوایا، پھر ان سے پوچھا کہ کیا تم لوگ بتا سکتے ہو کہ بادشاہ
دقیانوس کون سے زمانے میں گزرا ہے۔ ان علماء تواریخ نے متفق ہو کر بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ جو باتیں یملیخا نے آپ سے عرض کی ہیں وہ سب سچ ہیں۔ ہم لوگوں نے تواریخ عالم میں پڑھا ہے کہ بادشاہ دقیانوس بڑا ظالم تھا اور زمانہ سابقہ میں گزر چکا ہے۔ پس یہ بادشاہ عادل اور منصف مزاج تھا۔ یہ حقیقت سن کر یملیخا کے ساتھ اس غار میں جانے کا عزم کیا اور نہایت شان و شوکت سے سوار ہو کر اس غار پر جا پہنچا۔ یملیخا نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ اس شان و شوکت اور دبدبے کے ساتھ ان کے پاس جائیں گے تو وہ لوگ آپ کو دیکھ کر ڈریں گے اور کسی دوسری جگہ جا کر چھپ جائیں گے اور پھر آپ سے کچھ بھی بات چیت نہ کریں گے۔ مناسب ہے کہ آپ یہاں ذرا ٹھہریں اور میں جا کر ان لوگوں کو آپ کے آنے کی خبر دوں اور یہ بھی ان سے جا کر کہہ دوں کہ بادشاہ دقیانوس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، تاکہ ان کو خاطر جمع ہو جائیں، اور ان سے کہہ دوں کہ اب مسلمان بادشاہ ہے، آؤ شہر میں چلیں۔ یہ بات کہہ کر یملیخا اس غار میں چلا گیا اور تمام احوال جو اس پر گزرا تھا وہ ان لوگوں سے جا کر بیان کیا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم کو اب کھانے پینے کی کچھ حاجت نہیں اور ہم کو دنیا سے بھی کچھ غرض نہیں، ہم کو تو اپنے خدا ہی سے کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ سو گئے۔ بعض راویوں نے کہا ہے کہ وہ لوگ اب تک سو رہے ہیں اور وہ اسی طرح قیامت تک سوتے رہیں گے۔ یملیخا پھر بادشاہ کے پاس نہیں آیا اور بادشاہ کے ساتھیوں نے کافی دیر تک انتظار کیا اور پھر بادشاہ نے اس کنویں میں جانے کا ارادہ کیا، لیکن وہ اس غار میں جانے سے قاصر رہا اور اب اس کو کوئی راہ جانے کی نہ مل سکی۔ نا امید ہو کر وہ بادشاہ اور اس کے ساتھی واپس آ گئے اور اس پہاڑ کے کنارے بستی میں ایک عبادت گاہ بنا کر وہیں رہ گئے۔ اور یہ ایک روایت ہے کہ اصحاب کہف کے لیے حق تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ان کو پہلو با پہلو سلاتے ہیں اور کروٹیں دلاتے رہتے ہیں اور بہشت کے پنکھے سے ہوا کرتے ہیں اور گرمی اور سردی وغیرہ ان کو نہیں لگتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا۔ اور دیکھتے دھوپ جب نکلتی ہے بچ کے جاتی ہے ان کے منہ سے داہنے کو، اور جب ڈوبتی ہے کترا جاتی ہے ان سے بائیں کو، تاکہ اثر گرمی اور سردی کا ان پر نہ پڑے، اور وہ سب لوگ میدان میں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی ایک نشانی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی سیدھی راہ پاتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے تو پھر اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اگرچہ ان کے قریب ہی رفیق کیوں نہ ہو۔ اور یہ بھی ایک روایت ہے کہ وہ لوگ سب سوتے ہیں لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، تاکہ اس سے کوئی دیکھنے والا یہ سمجھے کہ وہ جاگتے ہیں۔ اور حق تعالیٰ نے اس جگہ پر دہشت رکھی ہے تاکہ لوگ اس جگہ کو تماشا نہ بنا سکیں اور وہاں سبب سے بے آرام ہو جائیں۔ اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی لگ گیا تھا اور وہ بھی انہی کے ساتھ ہے۔ مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قبل زمانہ سے اصحاب کہف غار میں گھسے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی غار میں گھسے تھے اور وہ لوگ انجیل پر ایمان لائے تھے، لیکن اکثر کا قول یہ ہے کہ دین و مذہب ان کا بجز خدا کے کسی کو معلوم نہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ۔ انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔